السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے یا سلام کے بعد ہے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر عوام الناس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، اور چونکہ سجدہ سہو کے احکام و مسائل بہت آسان نہیں ہیں اور عام لوگوں کو اس میں بڑی پریشانی اور پیچیدگی معلوم ہوتی ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس بارے میں جو موٹے موٹے چند ایک مسائل ہیں آسانی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا جائے۔ تو اس سوال کا جواب کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے یا سلام کے بعد ہے، یہ ہے کہ سجدہ سہو بعض حالات میں سلام سے پہلے ہے اور بعض حالات میں سلام کے بعد ہے۔ سجدہ سہو سلام سے پہلے دو حالت میں ہے۔ پہلی حالت سجدہ سہو کی سلام پھیرنے سے پہلے یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے والا نماز کے اندر نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر کم کر دے تو اس حالت میں سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلا تشہد بھول جائے یا رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا بھول جائے یا سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا بھول جائے یا تکبیرات میں سے پہلی تکبیر کے علاوہ کوئی تکبیر بھول جائے یا رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بھول جائے، تو ان صورتوں میں یعنی ان میں سے کوئی ایک واجب نمازی نماز کے اندر بھول جائے اور آگے بڑھ جائے تو نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز جاری رکھے اور جب سلام پھیرنے کا وقت آئے تو پہلے سجدہ سہو کرے پھر سلام پھیرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس فقام الناس معه حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس فسجد سجدتین قبل ان يسلم ثم سلم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو پہلی دو رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور تشہد میں نہیں بیٹھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی اور لوگ سلام کے انتظار میں تھے کہ آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا اور سلام سے پہلے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 829، یعنی
829 829. तो یہ ایک حالت ہے، ایک صورت ہے اس مسئلے کی کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے. ایک دوسری حالت اور صورت بھی ہے اس کی کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس صورت یا اس حالت کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہ جو دروس ہوں گے ان دروس میں سلام پھیرنے کے بعد کن صورتوں میں سجدہ سہو کرنا ہے ان کا بیان ہوگا. تو آج ہم نے سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہے اور سلام کے بعد بھی ہے، اس میں سے صرف ایک صورت، ایک حالت ہم نے جانی، اور وہ یہ کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کب ہے. اس کی دو حالتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، اس میں سے ہم نے ایک حالت، ایک صورت جانی کہ اگر نمازی نماز کے اندر بھول کر نماز کے واجبات میں سے کسی بھی واجب کو چھوڑ دے، کم کر دے، تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر کی نماز پڑھی تو 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے اور بھول کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز کا سلام پھیرنے کا وقت آیا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر 2 بار سجدہ کیا، یعنی سجدہ سہو کیا، پھر اس کے بعد سلام کیا. تو یہ ایک حالت، یہ ایک صورت سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے دلیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے احکام و مسائل اور خاص طور سے سب سے عظیم الشان عبادت نماز کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق بخشے، اور یہ توفیق بخشے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کر سکیں، تاکہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو، اور ہماری عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق بخشے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.